آج پھر بھی الحمدللہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور آج کی یہ ویڈیو اس کے گلے کی ایسی ہڈی بنے گی کہ جس ہڈی کو نہ تو یہ نگل سکتا ہے اور نہ ہی اگل سکتا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکرین پر جو فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آئے دن علماء حق علماء دیوبند پر بھونکتا رہتا ہے اور علماء حق علماء دیوبند کی طرف غلط سلط عقیدوں کی نسبت کرتا رہتا ہے، جبکہ کئی ویڈیوز کے ذریعے سے اس کے دجل و فریب کو اور اس کے مکر و فریب کو واضح کر دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی یہ علماء حق علماء دیوبند پر بھونکتا رہتا ہے اور غلط سلط عقیدوں کا انتساب کرتا رہتا ہے۔ اس کی ایک اور ویڈیو دیکھنے کا موقع ملا، اور جس موضوع اور جس عنوان پر اس نے وہ ویڈیو بنائی ہے، اس موضوع پر بھی اس کو کئی ویڈیوز کے ذریعے سے جواب دیا جا چکا ہے، لیکن ابھی تک اس کی طرف سے ان ویڈیوز کا کوئی جواب نہیں آیا ہے، اور نہ ہی تا قیامت انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی طرف سے کوئی جواب آئے گا۔ آج پھر بھی الحمدللہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور آج کی یہ ویڈیو اس کے گلے کی ایسی ہڈی بنے گی کہ جس ہڈی کو نہ تو یہ نگل سکتا ہے اور نہ ہی اگل سکتا ہے۔ دیکھیے، پہلے آپ اس کی وہ ویڈیو دیکھ لیجئے، اس کے بعد آگے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ ان پڑھ لفظ کا استعمال کرنا، اب آپ خود بتائیے کہ ان پڑھ کا لفظ آج کے وقت میں کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ جب کسی کو ہم ان پڑھ کہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کو ذلیل کرنا مراد ہوتا ہے نا ہماری، یا اس کو برا لگے گا، ہمارا وہ انٹینشن نہ ہو لیکن اگلے انسان کو برا لگے گا۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریے کہ آپ کے ابا ہیں، آپ کے ابو ہیں، ان کو کوئی، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو، ان کو کوئی ان پڑھ کہہ دے گا، جبکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ ان پڑھ ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو برا لگے گا، کیونکہ یہ لفظ ہی ایسا ہے نا، غلط لفظ ہے۔ اس سے تھوڑا ایک وہ انسلٹنگ ٹائپ کا فیل ہوتا ہے، انسلٹ کرنے کے لیے لوگ اس کو یوز کرتے ہیں۔ تو ایسا لفظ جس کا ایک بھی معنی غلط ہو اس کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے، جبکہ یہ الفاظ تو آج کے وقت میں جو ہے ذلیل کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو ایسا لفظ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لوگ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر سنا، اس ویڈیو کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ آج کے دور میں ان پڑھ کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ذلیل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور انسلٹ کرنے کے لیے، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کی انسلٹ کرنے کے لیے ان پڑھ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر کوئی شخص ان پڑھ کا لفظ استعمال کرتا ہے تو نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کر رہا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کر رہا ہے، اس کے کہنے کے مطابق اور اس کے قول کے مطابق، جیسے کہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر اس کی بات کو سنا ہے۔ آپ دوبارہ سن سکتے ہیں، بار بار سن سکتے ہیں۔ اس کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان پڑھ کا لفظ استعمال کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک ذلیل کرنا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انسلٹ کرنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آپ نے اس کی اس گفتگو کو سنا۔ اب آپ خود دیکھیے کہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان پڑھ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب اگر اس کے اندر ہمت ہے، اس کے اندر جرأت ہے، اگر یہ بریلوی ہے، اگر یہ احمد رضا خان کا ماننے والا ہے، تو اپنے ان بریلوی علماء پر گستاخی کا فتویٰ لگائے، اپنے ان علماء پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہونے کا فتویٰ لگائے، اور علل اعلان یہ کہے کہ ہاں ان کے اکابر نے، ان کے علماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ دیکھیے، میں آپ حضرات کی خدمت میں حوالے جات پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، میرے پاس کتاب ہے تفسیر الحسنات، اور اس کے لکھنے والے ہیں جناب علامہ ابو الحسنات محمد احمد قادری۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 697 ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، وہ جو پیروی کریں گے خاص رسول نبی ان پڑھ کی، خاص رسول نبی ان پڑھ کی۔ اب اس نے کیا کہا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان پڑھ کا لفظ استعمال کرے، ان پڑھ کا لفظ استعمال کرنا گویا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کرنا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انسلٹ کرنا ہے۔ تو اب یہ فتویٰ لگائے، اگر اس کے اندر ہمت ہے، اگر اس کے اندر جرأت ہے، تو یہ فتویٰ لگائے اپنے اس مولوی پر
کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ذلیل کیا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انسلٹ کی ہے۔ دیکھیے دوسری کتاب میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، یہ ہے تفسیر مظہر القرآن، اور اس کے لکھنے والے ہیں مترجم شیخ الاسلام مفتی اعظم شاہ محمد مظہر اللہ دہلوی۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 481 ہے۔ کیا لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی کتابوں میں امی لقب سے یاد فرمایا ہے، اس لیے کہ آپ ان پڑھ تھے، اس لیے کہ آپ ان پڑھ تھے۔ اب اگر اس کے اندر ہمت ہے، جرات ہے، تو یہ اپنے قول کے مطابق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ کہنے والا گویا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کر رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ ذلیل کر رہا ہے، تو یہ اپنے اس مولوی پر کفر کا فتویٰ لگائے اور گستاخی کا فتویٰ اپنے اس مولوی پر لگا کر کے دکھائے۔ آگے کیا لکھتا ہے، اس وجہ سے کہ آپ ام القریٰ یعنی مکے میں پیدا ہوئے تھے، ان پڑھ ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا فخر ہے۔ تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انسلٹ ہے، ان پڑھ کہنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ ذلیل کرنا ہے۔ یہ تیرا مولوی کہہ رہا ہے کہ ان پڑھ ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ یہ دو کتابوں کے حوالے میں نے دیے ہیں، اگر اس کے اندر ہمت ہے، اگر اس کے اندر جرأت ہے، تو ان دونوں مولویوں پر گستاخی کے فتوے اور یہ کفر کے فتوے لگا کر کے ویڈیو بنا کر کے شائع کرے اور یہ کہے کہ ہاں میں علی الاعلان یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ ہاں ہمارے ان اکابر نے گستاخی کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو دیکھیے محترم ناظرین کرام، آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا کہ کس طریقے سے یہ اپنے ہی جال کے اندر پھنس گیا اور اپنے ہی قول سے اور اپنی ہی بات سے پھنس گیا ہے۔ اب اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ یہ اپنے اکابر پر گستاخی کا فتویٰ لگائے اور اپنے اکابر پر یہ کفر کا فتویٰ لگائے۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اتنا شیئر کریں کہ اس شخص تک یہ ویڈیو پہنچ جانی چاہیے، تاکہ یہ ویڈیو دیکھے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ اعلان کرے، یہ اپنے اکابر پر کفر اور گستاخی کا فتویٰ لگائے۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے بنتی ہے، آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علماء حق کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ فقط والسلام۔